ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ برادران محترم، عزیز بھائیوں، میری دلی دعا ہے جتنے بھی اس مجلس میں، اس محفل میں قرآن و حدیث کی اس مجلس اور سبق میں حاضر ہوئے ہیں، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا کل قیامت کے دن جب ترازو لگے تو اللہ پاک نیکیوں والے پلڑے میں شامل فرمائے۔ آپ کا یہ بیٹھنا کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کے ملائکہ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے اطمینان سے بیٹھیں۔ تھوڑا سا ٹائم مثلا عشاء سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 15-20 منٹ، تو عشاء کا ٹائم تو بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، جس طرح ماشاءاللہ یہ قاری صاحب، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ بھائیوں، یہاں جس طرح آپ نے سنا ہے کہ پوری حصن المسلم یاد کی ہے، صرف ترجمہ قرآن یا دعائیں ہی نہیں پڑھاتے، ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں۔ ایک تربیت یافتہ، اگر بچہ ایک تربیت یافتہ ہو تو کالج کا ایک پرنسپل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک تربیت یافتہ بچہ پانی کا ایک گلاس لیتا ہے، پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، سجے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک سنت پر عمل ہوا، پھر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر پینا یہ سنت ہے، 2 سنتوں پر عمل ہوا، اور پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، پانی کا تو ایک ہی گلاس ہے، 3 سنتوں پر عمل ہوا، اور پانی پیتے ہوئے 3 سانس نکالتا ہے، پانی کا گلاس پیا تھوڑا سا، پھر ہٹا لیا، پھر پیا، پھر ہٹا لیا، پھر تیسرے سانس میں مکمل کرتا ہے۔ کانا یتنفس ثلاثا، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو 3 سانسوں میں مکمل کرتے۔ 4 سنتوں پر عمل ہوا، پانی پینے کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد۔ یہ صرف ناب کا مسئلہ ہے، جب 2 تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں، انا بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، اللہ پاک قسم اٹھا کر کہتے ہیں، میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب بندہ پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، میں اپنے اس بندے پر خوب راضی ہو جاتا ہوں۔ پانی کا تو ایک گلاس پیا ہے، 5 سنتوں کا ثواب ملا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ کالج کے پرنسپل ہیں، وہ کالج کا مالک ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں، کھبے ہاتھ سے کھانا کھاتے بھی اور پیتے بھی ہیں۔ ان کی چادر شلوار کو میں نے دیکھا ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے،
یہ معمولی مسئلہ ہے؟ جس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا ینظر اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ پاک نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ کتنے ہی نوجوان کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کی پینٹیں وغیرہ شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی مسئلہ ہے۔ او بھائیو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر درجہ ہے تو بخاری شریف کا ہے۔ فرمایا لا ینظر اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، پاک بھی نہیں کریں گے، اور عذاب علیم ہوگا اس کے لیے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا تربیت یافتہ بچہ، وہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا انتخاب کیا کہ وہ اللہ کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، بستے کو اپنے کمر کے پیچھے انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، بستے کو اپنی کمر کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، جبکہ جو مسجد کی طرف بچہ آتا ہے ایک سپارہ ہے اپنے سینے کے ساتھ آگے رکھا ہوا ہے کہیں کمر نہ ہو جائے، پیچھے نہیں آگے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ یہ ریل جو لکڑی کا ہوتا ہے، یہ لکڑیاں تو یہی ہیں، یہ لکڑیاں تو یہی ہیں جن کو ہم آگ میں بھی جلاتے ہیں، جن کی چھتیں بھی بناتے ہیں، اور یہ ریل والی لکڑی جس پر قرآن رکھا جاتا ہے، اتنی برکت، لوگ کتنی حفاظت اور محبت سے رکھتے ہیں کہ یار یہ نیچے نہ گر جائے، اس کو حفاظت سے رکھو۔ کیوں کہ یہ لکڑی قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو اللہ کے گھروں میں بھیجتے ہیں، دینی مدارس میں بھیجتے ہیں۔ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں اس مختصر وقت میں لمبی بات نہیں کروں گا، چند ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ واللہ اس گاؤں کی زمین زرخیز ہے، آدمیوں کے دلوں کی زمین۔ تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا تھا، میں نے فجر کی نماز میں ایک درس دیا تھا، فجر کی نماز کے بعد درس میں نے یہ 2-4 باتیں کہی تھیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داری ملاتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ جو رشتہ داری ملاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، 3 فائدے اس دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں، اس کی عمر لمبی ہوگی، اور اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور بری موت سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں۔ بری موت کون سی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے بھی بری موت سے بچا لیتے ہیں اللہ پاک، وہ بری موت کیا ہے؟ بھائیو، بری موت یہ ہوتی ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، شیطان آ جاتا ہے پانی کا پیالہ لے کر۔ مرنے والے کو تو پیاس ہوتی ہے، تو شیطان کہتا ہے لو پانی کا پیالہ لے لو، مرنے والا کہتا ہے دے دو، وہ کہتا ہے ایسے نہیں، شیطان کہتا ہے ایسے پانی نہیں ملے گا، اللہ کے ساتھ بھی کفر کر اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کفر کر۔ اب جس کا ایمان مضبوط ہے، آپ آئے ہیں قرآن حدیث کا درس سننے کے لیے، کیوں بھلا آئے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ محبت والا کہتا ہے اچھا میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس سونے رب کے نام پر تو میں جان وار دیتا ہوں اور میں کفر کروں، اور پیارے نبی کے ساتھ کفر کروں کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں، میں تو اس کی ہر بات پر عمل کرتا ہوں، جاؤ پانی ملے نہ ملے کفر نہیں کروں گا۔ اور جو ایمان کا کمزور ہے یا ایمان ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے چلو پانی تو دے دو پانی، کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ بھی، اور کہتا ہے نبی محمد سچے نبی ہے ہی نہیں، استغفر اللہ، کفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتا ہے پانی دو، وہ پانی پھر بھی نہیں دیتا، پانی بھی نہیں ملتا، اس کو کافر کر کے مارتا ہے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری جوڑتا ہے، اللہ رزق میں
عمر میں برکت کرتے ہیں، اور بری موت سے، اس بری موت سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور بری موت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو فالج ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جاتا ہے، لکوہ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان موتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے موت آئے، کہیں میں دیوار کے نیچے نہ آ جاؤں، شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جل کر، آگ کے اندر جل کر مروں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ موت شہادت کی خود سونے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اوپر سے گر کر مر جاؤں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کوئی بچھو وغیرہ نہ ڈنگ مار دے، اس سے بھی پناہ مانگ، میں غرق ہو کر مر جاؤں۔ یہ ساری موتیں جو ہیں اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی گاؤں میں میرے بیٹے نے بتایا، جب ابو جی آپ درس دے کر گئے تھے نا، کچھ لوگوں کے درمیان بڑی پرانی دشمنی تھی، آپس میں عداوت، قطع تعلقی، بولتے بھی نہیں تھے، بلکہ نماز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کا درس سن کر الحمدللہ انہوں نے صرف صلح ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے دل ملا لیے۔ یہ منافقت نہیں کہ اوپر سے صلح کر لی اور دل نہ ملے۔ تو بھائیو، اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ قرآن حدیث سن کر جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی، اما تحبون یغفر اللہ لکم، صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کی بیٹی پر بہتان لگایا تھا نا، مستان ان کی خالہ کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا دیا۔ صدیق اکبر نے کہا آئندہ کے لیے میں خرچ نہیں کروں گا۔ خرچ کرتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے اور بھی چیزیں دیتے تھے۔ جب پتہ لگا کہ اچھا میں تو اتنی محبت کرتا ہوں اور انہوں نے میری پاک باز بیٹی پر بہتان لی، آئندہ کے لیے میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے 18ویں پارے میں آیات نازل فرما دی، اور جب یہ لفظ نازل ہوئے، اما تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، صدیق اکبر کہنے لگے کیوں نہیں یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں نہیں چاہتے اللہ معاف کر دے؟ فوراً انہوں نے صلح بھی کر لی اور خرچ شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے قرآن کا اثر۔ مومن جب سنتا ہے اس پر قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اب قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ 6 چیزوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ بس یہ میں چیزیں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ 6 چیزوں کی اصلاح کے لیے قرآن آیا ہے: دین، جان، مال، عقل، نسل، ان 6 چیزوں کی حفاظت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حفاظت کے لیے جو بندوں کو حکم دیا ہے، تو اپنی بات منوانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ کبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ استعمال کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ پاک اس کو جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نہ اللہ کی بات مانتا ہے اور نہ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، یہ جزا ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر جنت لے لو، آپ کی مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جہنم خرید لو۔ میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اور یہ اللہ نے انداز اپنایا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا جنت میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اذان ہو جاتی ہے، اذان کا یہی معنی ہے حی علی الصلاۃ، میرے بندے آ جا، میں تیرا رب ہوں، میں ہی تجھے بلا رہا ہوں۔ اب جو دکان نہیں بند کرتا، اپنی مجلس نہیں چھوڑتا، کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے؟ نہیں نہ مانا۔ اللہ فرماتے آ جاؤ، یہ نہیں آتا۔ اب خود ہی اندازہ کر لیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہوں یا نہیں۔
دوسرا انداز یہ اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ ہے، بندہ بندے پر احسان کر دینا. مثلا میں کسی کو کسی دن روٹی کھلا دیتا ہوں یا کسی کو کپڑوں کا سوٹ دے دیتا ہوں. کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جب اس کو ضرورت پڑ جائے، مشکل میں آ جائے، تو وہ جب اس کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میرا بھی حق بنتا ہے، آج یہ تکلیف میں ہے، میں اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کی بات مانوں. اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم، میرے بندوں میری نعمتیں تو شمار ہی نہیں ہوتی. اللہ کی نعمتیں ہم شمار کر سکتے ہیں؟ اب میری طرف جن آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ دماغ جو اللہ نے دیا، کتنے ہی ایسے بڑی سونی شکلیں ہیں لیکن دماغ نہیں، بیچارے گندی نالیوں میں ہاتھ مارتے پھرتے ہیں. یہ دماغ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت نہیں ہے. ایک آنکھ اگر ضائع ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں بندہ بندے پر احسان کرے تو جو انسان کا بیٹا ہے نا، انسان کا پتر ہے، وہ یاد رکھتا ہے یار اس نے احسان کیا تھا، میرا حق بنتا ہے، آج اس کو کوئی مسئلہ بن گیا، اس کی بات مانوں، اس سے مدد کروں. اللہ فرماتے ہیں میرے اتنے احسانات ہیں، میرا حق نہیں بنتا کہ میری بات مانوں. نمبر 3 یہ انداز اپنایا ہے کہ پہلی قوموں کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، پہلی قوموں میں جن لوگوں نے نبیوں کو مان لیا وہ جنت کے مالک بن گئے، اور جن جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا ان پر یا تو دنیا میں ہی عذاب آ گیا، آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے ہی کسی کو غرق کر دیا، اور کسی کے اوپر پتھر برسنے لگے، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کو چیخ کے ساتھ تباہ کر دیا، کسی کو ہوا کے ساتھ تباہ کر دیا. اکفارکم خیر من اولئکم، اے مکے والو، اگر پہلی قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں ان پر تو عذاب آ جائے، اور تم نبی کو جھٹلاؤ بھی، پتھر بھی مارو، تنگ بھی کرو، اور تمہارے اوپر عذاب نہ آئے، کیا تم زیادہ پیارے ہو؟ ام لکم برات فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی خط ہے، چٹھی ہے تمہاری جیب میں کہ کوئی بات نہیں. اللہ نے فرمایا تم نبی کو جھٹلاتے بھی رہو، نبی کو نہ بھی مانو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، نہیں تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا. ایک یہ انداز اپنایا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انداز اپنایا کہ ان کی حدود رکھ دی ہیں، فرمایا جو دین کو تبدیل کرے، جو مرتد ہو جائے، فقتلوا، اس کو قتل کر دو. جو دین سے مرتد ہو جائے، سونے نبی فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو. اور جان کی حفاظت کے لیے فرمایا قتل کا بدلہ قتل ہے. کسی کو کوئی انگلی کاٹ دیتا ہے اس کی انگلی کاٹی جائے گی، کسی کو کوئی آنکھ نکالتا ہے اس کی آنکھ نکالی جائے گی. اگر دیت پر راضی ہو جائے تو ایک آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے. مثلا کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے نا ناجائز، اب یا تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی یا دیت پر راضی ہو جائے تو ایک آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے. پورے آدمی کی یہ نصف دیت ہے، پورے آدمی کے 100 اونٹ ہیں، اور ایک آنکھ کی قیمت اتنی ہے کہ 50 اونٹ دینے پڑیں گے. اب میری طرف دیکھیں، اگر اسی آنکھ میں نافرمانی آ جائے، فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کر دروازے کی ایک طرف کھڑے جاؤ، السلام علیکم، سلام بھی کہو، دروازہ کھٹکھٹا کر دروازے کی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، سوراخوں سے دیکھتے نہ رہو. فرمایا اگر دیکھو گے، سونے نبی نے فرمایا گھر والے نے اندر سے کوئی چیز ماری اور اس کی آنکھ میں لگی، اس کی آنکھ ضائع ہوگی تو کوئی دیت نہیں، کوئی پیسہ ٹکا نہیں، اس کی اب قیمت ایک ٹکے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ اس آنکھ میں اب نافرمانی آ گئی ہے، جبکہ اس کی قیمت 50 اونٹ تھی. قتل کا بدلہ قتل ہے. اسی طریقے سے فرمایا اللہ نے اس نسل کی حفاظت کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر زانی زنا کرتا ہوا پکڑا گیا ہے
اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑا لگے گا، شادی شدہ نہیں ہے زنا کرتا ہوا پکڑا گیا ہے تو 100 کوڑا لگے گا۔ اگر شادی شدہ ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا، ایک گڑھا کھود کر اس میں گاڑ کر اس کو پتھر مارو پتھر مارو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور وہ ہائے ہائے کرے گا جب پتھر لگیں گے۔ تمہارے دل میں اگر ایمان ہے تو ترس بھی نہیں آنا چاہیے، یا اللہ تو کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ اب اس کو تلوار سے بھی تو قتل کر سکتے تھے، پتھر سے کتنی تکلیف ہوتی، پتھر مار مار کر کتنی مشکل سے جان نکلتی۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اتنا ناراض کیوں ہو گیا ہے؟ سونے نبی کا فرمان ہے، اس دنیا میں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی شفقت والے کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ارحم الراحمین۔ یا اللہ تو اتنا ناراض ہو گیا کہ پتھر مارو، تمہارے دل میں نرمی بھی نہ آئے، ترس بھی نہ آئے، ترس بھی نہ آئے۔ اللہ کو پتہ کیوں غصہ آیا ہے؟ اس خبیث نے نسل خراب کر دی۔ اب شادی شدہ ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، کسی سے زنا کرے گا، بچہ پیدا ہوگا، بچہ تو اس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، زنا اس نے کیا ہے۔ اب بچہ جس کو ابو ابو کہتا ہے اس کا ابو ہے؟ بچہ جس کو ابو ابو کہتا ہے، کیوں جی؟ بچہ جس کو ابو ابو کہتا ہے اس کا ابو ہے، اس کا ابو تھا وہ لعنتی ہے جس نے زنا کیا تھا۔ اب جس کو دادا جان کہتا ہے اس کا دادا ہے، اگر یہ فوت ہو جائے اس کا وارث بنے گا، جبکہ یہ وارث تو بانی نہیں، یہ تو زنا کا نطفہ ہے، تو اس نے نسل خراب کر دی ہے۔ اس لیے اللہ کو اتنا غصہ آیا ہے کہ جب تک یہ مر نہیں جاتا، پتھر مار مار کر جب جان نہیں نکل جاتی اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نسل تباہ کر دی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے اصلاح کی ہے۔ اس طرح فرمایا مال کی حفاظت، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چور مرد اور عورت چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب کوئی جو چوری کرے گا، اگر قرآن کے مطابق جو قرآن نے فیصلہ کیا اس کو پتا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، فرمایا جن ہاتھوں سے چوری کر رہا یہ کاٹ دو، پھر چوری کرتا ہے دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے مال کی حفاظت کی۔ انسان اگر قرآن پر عمل کرے تو انسان کی جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، نسل کی بھی حفاظت۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، الا ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، فرمایا یہ جو دن دہاڑے پستول نکال دو، کھڑا کر لیتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیچارہ کوئی جا رہا ہے کھڑا کرو، یہ پستول آ رہا ہے جو کچھ نکال دو۔ اب وہ موٹر سائیکل بھی لے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، موبائل بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ خبیث ایسے ہوتے ہیں جاتے ہوئے گولی مار کر جاتے ہیں، زخمی کر کے جاتے ہیں تاکہ پیروی بھی نہ کرے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے اس ڈکیٹ کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے، الا ان یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، سولی پر لٹکایا جائے یا اس کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اب اگر ڈکیٹ پکڑا جائے وہاڑی میں، 3-4 ڈکیٹ پکڑ کر اعلان کر دیں، ضلع سائیوال والے ادھر 4-5 پکڑ کر اعلان کر دیں، ملتان والے ادھر اعلان کر دیں کہ فلاں دن ڈکیٹ جو پکڑے گئے ان کے نام اشتہار میں تصویریں دے دی جائیں، فلاں چوک میں ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، تو لوگ آئیں دیکھیں، ٹرالیوں پر، بسوں پر، موٹر سائیکلوں پر پیدل آ کر دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ اب ساری دنیا جب آ کر دیکھے گی کہ ان ڈکیٹوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، کیا ڈکیٹی ختم نہیں ہوگی؟
ادھر تو ڈکیٹی کر کے تھانے میں جاتے ہیں، پیچھے سے سفارشی چلے جاتے ہیں، جی یہ مجھے ووٹ دیتا تھا جناب اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں پتا کہ اس بیچارے کو گولی مار کر چلے وہ مر جاتا ہے، اس کی نہیں قیمت ہے۔ جس کو یہ مارتے ہیں وہ کوئی مکھی اور مچھر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اب اس ڈکیٹ کی پیچھے سے چلے جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو پیچھے سے سفارشی جاتے ہیں ان کو بھی گولی مارو، ان کو بھی گولی مارو، پتہ چلے نا کہ جو مجرم کی سفارش کرتا ہے وہ خود بھی مجرم ہوتا ہے۔ بھئی تمہیں ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ وہ چوریاں کریں اور تم جا کر ان کو چھڑاؤ۔ اللہ کا قرآن جو ہے، جس طرح میں نے کہا اصلاح کے لیے اگر ہم قرآن پر عمل کریں، اللہ کی قسم چوری بھی ختم، ڈکیٹی بھی ختم، زنا بھی ختم، چوری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ نے نسل کی بھی حفاظت فرمائی ہے، فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کو 40 کوڑے مارو، جو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب زیادہ نشے میں آئے تو حضرت عمر نے 80 کوڑے کر دیے۔ اب جس کو کوڑے لگے وہ شراب چھوڑے گا کہ نہیں؟ تو بھائیو، قرآن مجید ان 6 چیزوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ ان پر اگر عمل کیا جائے جنت بھی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوں گے، قبر بھی اچھی بن جائے گی، حشر بھی اچھا بن جائے گا، پول صراط بھی اچھی بن جائے گی، ترازو بھی اچھا بن جائے گا، اور ہماری جان بھی محفوظ، ہمارا مال بھی محفوظ، ہماری نسل بھی محفوظ، ہماری عقل بھی محفوظ۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت اگر ہم اس قرآن پر عمل کریں۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو دیکھ ہی رہے ہیں، ادھر تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں نا ڈلڈ مغلہ میں، وہ موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، ان کا بیچاروں کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کدھر سے کوئی آیا، ادھر گولی مار کر چلے گئے۔ بہرحال بچ تو گیا، نشتر میں وہ داخل رہے۔ اب ایسے آدمی کے پیچھے سفارش کی جائے کہ ظلم نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کے درس اور سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ان کو پتہ چلے گا یہ میرا والد ہے، میری والدہ ہے، دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، حشر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ آج تمہارے بچے کو کوئی تھپڑ مارے نا، آپ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہی بچے جب فجر کی نماز میں مائیں اٹھاتی نہیں ہیں کہ بچے کی نیند نہ خراب ہو، او بھائیو اٹھا کر بھیجو، تھپڑ برداشت نہیں کرتے جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے۔ اس لیے اذان کے بعد اپنے بچوں کے اگر خیر خواہ ہیں، 5 وقت اپنے بچوں کو بھیجو مسجد میں، اذان ہو چکی ہے بیٹا جاؤ، آپ قبروں میں چلے جائیں گے، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ ایک بچہ تقریر کر رہا تھا نا، میرا مستقبل واپس کرو، وہ یہی ہے کہ میں تو صدقہ جاریہ تھا اور مجھے کرکٹ پر لگا دیا، بلے ہاتھ میں پکڑا دیے، میرا تو مستقبل خراب کر دیا ہے۔ بہرحال باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ سنانے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور قاری صاحب بتا رہے تھے کھانے کا ماشاءاللہ بہت سونا اچھا انتظام ہے، کھانا بھی کھا کر جانا، ابھی دعا کریں گے، پھر اذان ہوگی، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، کھانا کھا کر کے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جس طرح ہم یہاں بیٹھیں اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی مسلمان بڑے چھوٹے عورتیں مرد بیمار ہیں، اللہ صحت والی اطاعت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ صحت والی اطاعت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کے والدین فوت ہو گئے، کسی کی والدہ، کسی کا والد، جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ ان کی قبر منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں برسا دے۔ یا اللہ تو ان پر راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم پر بھی راضی ہو جا۔ اللہ قیامت کے دن سونے نبی کی سفارش نصیب فرمانا۔
اللہ جب ہمیں موت آئے تو اسلام پر آئے، جب اللہ موت آئے تو ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ یا اللہ جنت میں پیارے نبی کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی جنتوں میں اپنی رحمت سے ہمیں اکٹھا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔